بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے قافیہ کے گزشتہ سبق میں افعال قلوب کا بیان پڑھا۔ اس سبق میں افعال ناقصہ کا بیان شروع کرنے لگے ہیں۔ مصنف نے فرمایا الافعال الناقصۃ ما وضع لتقریر الفاعل علی صفۃ۔ سب سے پہلے افعال ناقصہ کی تعریف کی۔ فرمایا افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جن کی وضع اس لیے ہوئی تاکہ فاعل کو ایک خاص صفت پر پختہ کرنے کے لیے آئیں۔ فاعل کی صفت مخصوصہ پر پختگی کو بیان کرنے کے لیے ان کی وضع ہوئی ہے، ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ اس اگلی عبارت میں مصنف نے ان افعال ناقصہ کا بیان کیا۔ فرمایا وَهِيَ كَانَ وَسَارَ وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى وَأَضْحَى وَظَلَّ وَبَاتَ وَآوَى وَعَادَ وَغَدَا وَرَاحَ وَمَا زَالَ وَمَنْفَكَّ وَمَا فَتِيَ وَمَا بَرِحَ وَمَا دَامَ وَلَيْسَ وَقَدْ جَاءَ مَا جَاءَتْ حَاجَتُكَ وَقَعَدَتْ كَأَنَّهَا حَرْبَةٌ۔ یہاں تک جی یہ سارے افعال ناقصہ ہیں۔ کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ذلا، باتا، آدا، عادا، غدا، راحا، ما زالا، ما انفکا، ما فاتیا، ما بارحا، ما داما، لیسا، اور اسی طرح ما جا اور قعدا۔ یہ ما جا اور قعدا یہ قلیل الاستعمال ہیں، لیکن یہ افعال ناقصہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور افعال ناقصہ والا معنی بیان کرتے ہیں۔ تدخل على الجملة الاسمیۃ لإعطاء الخبر حکم معناها فترفع الاول وتنصب الثانیہ مثل کان زید قائما۔ اس عبارت سے غرض مصنف ان افعال ناقصہ کا عمل بیان کرنا ہے۔ یہ سارے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور کس لیے داخل ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ خبر کو اپنے معنی کا حکم دینا ان کا مقصود ہوتا ہے۔ تو خبر کو اپنے معنی کا حکم دینے کے لیے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ اور عمل کیا کرتے ہیں؟ پہلے جز کو رفع دیتے ہیں اور دوسرے جز کو نصب دیتے ہیں۔ جیسے کانا زید قائمن، زید قائمن جملہ اسمیہ، اس پر کانا داخل ہوا، اس نے آ کر کیا کیا؟ زید کو رفع دیا، قائم کو نصب دیا۔ اچھا، یہاں تک تو ان سب کا مطلقاً عمل بیان کیا۔ اب فردن فردن سب کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان کے استعمال کے حوالے سے۔ فرمایا فَكَانَ تَكُونُ نَاقِصَةً لِثُبُوتِ خَبَرِهَا مَاضِيًا دَائِمًا أَوْ مُنْقَطِعًا وَبِمَعْنَى صَارَ وَيَكُونُ فِيهَا ضَمِيرُ الشَّأْنِ وَتَكُونُ تَامَّةً بِمَعْنَى ثَبَتَ وَزَائِدَةً۔ یہ سارے کانا کے استعمالات ہیں۔ کانا جو ہے یہ ناقصہ ہوتا ہے، اور جب یہ ناقصہ ہوتا ہے تو اس وقت اپنی خبر کے ثبوت کے لیے آتا ہے زمانہ ماضی کے اندر۔ کانا جب ناقصہ ہوتا ہے تو زمانہ ماضی میں خبر کی تحقیق، خبر کے تحقق و ثبوت کے لیے آتا ہے۔ اب یہ تحقق دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو دائمی ہوگا جیسے کان اللہ غفور الرحیم، یا منقطع بھی ہو سکتا ہے جیسے کانا زید غنیا۔ دوسرا اس کا استعمال یہ ہے کہ کانا جو ہے یہ سارا کے معنی میں ہوتا ہے۔ کانا سارا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ہے قرآن پاک میں کانا من الکافرین، یعنی سارا من الکافرین۔ کانا میں ضمیر شان بھی آتی ہے، جیسے کانا زید قائم، اس میں ہوا ضمیر یعنی کانا شان زید قائم۔ جی، لیکن بعض افعال ناقصہ سارا کا معنی دیتے ہیں، جس طرح سارا کا معنی آگے آ رہا ہے۔ آگے فرمایا وَتَكُونُ تَامَّةً، اور کانا جو ہے یہ تامہ بھی ہوتا ہے۔ جب تامہ ہوتا ہے تو یہ ثابتہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس کے معنی میں؟ ثابتہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ محض اپنے فاعل سے ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ وزائدہ، اور کانا کے استعمال کے والے سے ایک بات اور بیان کی کہ یہ زائدہ بھی ہوتا ہے۔
تو ہمارے سامنے اس کے مختلف استعمال آتا ہے. کانا ناقصہ ہوتا ہے، سارا کے معنی میں ہوتا ہے، تامہ ہوتا ہے اور زائدہ. اس کے بعد سارا کے حوالے سے فرمایا وسارا للانتقالی. سارا کیا معنی دیتا ہے جی؟ انتقال کا معنی. انتقال کا مطلب یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا یا ایک وصف سے دوسرے وصف میں منتقل ہونے کا معنی یہ بیان کرتا ہے. ایک وصف سے دوسرے وصف میں منتقل ہونے کی مثال جیسے کہ ہے سارا زید غنیًا، یعنی زید فقر سے غنا کی طرف منتقل ہو گیا. وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى وَأَضْحَى لِاقْتِرَانِ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ بِأَوْقَاتِهَا وَبِمَعنَى صَارَ وَتَكُونُ تَامَّةً. اصبح امسا اضحا، ان کا بنیادی استعمال تو یہ ہے کہ یہ جملہ کے مضمون کو اپنے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں، صبح شام چاشت کے ساتھ. دوسرا ان کا استعمال یہ ہے کہ یہ سارا کے معنی میں ہوتے ہیں. اور تیسرا ان کا استعمال یہ ہے کہ یہ تینوں کبھی تامہ بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے فرمایا وَظَلَّ وَبَاتَ لِاقْتِرَانِ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ بِوَقْتَيْهِمَا وَبِمَعنَى صَارَ. ظَلَّ اور باتا یہ بھی جملہ کے مضمون کو اپنے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں، یعنی صبح و شام کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں. اور ان کا دوسرا استعمال یہ ہے کہ یہ دونوں سارا کے معنی میں بھی ہوتے ہیں. وما زال وما برح وما فتح وما انفك لاستمرار خبرها لفاعلها مقابلہ ويلزمها النفي. یہ چار ما زال ما برح ما فتح اور ما انفك یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جب سے ان کے فاعل نے ان کی خبر کو قبول کیا ہے تب سے خبر اس سے جدا نہیں ہوئی، اور ان چاروں کو نفی لازم ہوتی ہے، یعنی ان چاروں سے پہلے حرف نفی کا آنا لازم ہوتا ہے. اچھا جی، مثال کے طور پر ما زال زید عالما، مطلب زید جب سے عالم ہوا ہے تب سے زید سے علم جدا نہیں ہوا. اس کے بعد آگے فرمایا وما دام لتوقیت امر بمدت ثبوت خبرها لفاعلها ومن ثم احتاج الى کلام لانه ظرف. افعال ناقصہ میں سے ایک ما دامہ ہے، اس کا استعمال بیان کیا، معنی بیان کیا کہ ما دامہ جو ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس کی خبر اس کے فاعل کے لیے کب سے ثابت ہے. ما دامہ اپنے فاعل کے لیے اپنی خبر کے ثبوت کی مدت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. چونکہ یہ مدت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اس پر آگے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ یہ ما قبل کلام کا محتاج ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے جملہ کا آنا ضروری ہوتا ہے. چونکہ یہ ظرف ہے اور یہ مقدم نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے جملہ آنا چاہیے، تو پھر جا کر اس کی بات مکمل ہوگی. جیسے اجلس ما دمت جالسا، جب تک میں بیٹھا ہوں تم بھی بیٹھو. اب ما دمتا سے پہلے اجلس، یہ مکمل کلام ہے، فعل امر ہے، جملہ انشائیہ ہے، تو اس سے پہلے جملہ کا آنا ضروری ہے. اور ضرورت کی وجہ یہ ہے چونکہ یہ بطور ظرف استعمال ہوتا ہے اور ابتدا میں یہ نہیں آ سکتا. لہذا اگر کوئی یہ کہے ما دمت جالسا اور ما قبل کلام نہ ہو تو یہ درست نہیں ہوگا. اس کے بعد لیسا کے حوالے سے فرمایا ولیسا لنفی مضمون الجملۃ حالا وقیل مطلقا. لیسا جو ہے یہ جملہ کے مضمون کی زمانہ حال میں نفی کے لیے آتا ہے، یعنی زمانہ حال میں جملہ کا مضمون موجود نہیں. مثلا کو کہتا ہے لیسا زید قائما، مطلب یہ ہے کہ ابھی زید کھڑا نہیں ہے، تو ابھی زید سے کھڑے ہونے کی نفی کرنے کے لیے لیسا آیا ہے. اور اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مطلقاً بغیر حال کی قید کے جملہ کی مضمون کی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں کوئی زمانے کی قید نہیں،
نہ ماضی نہ حال نہ استقبال، مطلق یہ جملہ کے مضمون کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں تک تو ان سب کے معنی کے استعمال کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس کے بعد ان کے کچھ احکام ذکر کرنے لگے ہیں۔ فرمایا وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا كُلِّهَا عَلَىٰ أَسْمَائِهَا، ان تمام افعال ناقصہ کی خبر کو ان تمام کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے، یعنی ان کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے۔ مثلا کانا زید قائما، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کانا قائما زید، اسی طرح بقیہ افعال میں۔ وَهِيَ فِي تَقْدِيمِهَا عَلَيْهَا عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ۔ اچھا، اب یہاں سے یہ بیان کرنے لگے ہیں کہ کیا ان کی خبر خود ان افعال سے پہلے بھی آ سکتی ہے؟ افعال ناقصہ کی خبر خود افعال ناقصہ سے پہلے بھی آ سکتی ہے یا نہیں؟ تو بیان فرمایا کہ افعال ناقصہ سے پہلے خبر کے آنے کے حوالے سے ان کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام۔ قسم یجوز وَهُوَ مِنْ كَانَ إِلَىٰ رَاحَ، ایک قسم ہے جس کے اندر خبر کو خود فعل سے پہلے بھی لانا جائز ہوتا ہے، اور وہ کون کون سے ہیں ان کا گروپ بیان کر دیا کہ کانا سے لے کے راحہ تک۔ اس میں کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظلا، باتا، آبا، عادا، غدا اور راحہ شامل ہوں گے۔ تو اس گروپ کے اندر خبر جو ہے خود فعل سے پہلے آ جاتی ہے۔ وقسم لا یجوز وَهُوَ ما فی اولی ما خلافا لابن کیسان فی غیر ما داما، دوسری قسم وہ ہے جس کے اندر افعال ناقصہ کی خبر کو افعال ناقصہ سے پہلے لانا جائز نہیں ہوتا۔ وہ کون سے ہیں؟ یہ وہ افعال ہیں جن کے شروع میں ما آیا ہوتا ہے۔ جن افعال کے شروع میں ما آتا ہے وہ کون کون سے ہیں جی؟ ما زالا، ما انفقا، ما فاتیا، ما باریحا اور ما داما، یہ 5 ہیں۔ ان 5 کے شروع میں ان کی خبر نہیں آ سکتی، ان سے پہلے خبر نہیں آئے گی۔ لیکن اس میں ابن کیسان کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں ما داما کے علاوہ جو باقی 4 ہیں، یعنی ما زالا، ما باریحا، ما فاتیا اور منفقا، ان کے شروع میں خبر آ سکتی ہے۔ اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ خود 4 جو ہے نفی کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، اور نفی سے پہلے جب ما نافیہ آ گیا تو نفی اور نفی مل کر یہ اس بات کا معنی ہو گیا۔ جب اس بات کا معنی ہوا تو یہ گویا کانا کی طرح ہی ہو گئے، اور کانا سے پہلے خبر آ سکتی ہے تو ان سے پہلے بھی خبر آ سکتی ہے۔ نہیں، یہ دوسری قسم، اس میں ابن کیسان کا موقف یہ ہے، اسی دوسری قسم میں، یعنی جن کے شروع میں ما آ رہا ہے، اس جی جن 5 کے شروع میں ما آ رہا ہے، ان 5 میں سے ما داما کو چھوڑ کر باقی جو 4 ہیں ان کے حوالے سے علامہ ابن کیسان کا یہ الگ موقف ہے۔ وہ ان 4 کو کانا کی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح کانا سے پہلے خبر آ جاتی ہے اسی طرح ان 4 سے پہلے بھی خبر آ جاتی ہے۔ اور دلیل انہوں نے بیان کی کہ ما بھی نافیہ، خود افعال بھی نفی کے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ نفی ضرب نفی برابر کیا ہو گیا؟ جمع، اس بات کا معنی دیا، تو پھر کیا کریں گے جی؟ خبر کو مقدم لا سکتے ہیں۔ لیکن ما داما میں چونکہ یہ چیز موجود نہیں ہے، وہاں ما نافیہ نہیں ہوتا یا داما کے معنی میں نفی نہیں ہوتی، اس لیے اس سے پہلے نہیں لا سکتے۔ وقسم مختلف فیہ وہو لیس، اور تیسری قسم وہ ہے جس میں اختلاف ہے، اور وہ کیا ہے جی؟ لیسا۔ اس کے حوالے سے امام سیبویہ کا موقف یہ ہے کہ اس کا حکم وہی ہے جو ان افعال کا حکم ہے جن سے پہلے ما نافیہ آتا ہے، اور دوسرا اکثر بصریوں کا مذہب ہے کہ اس کا حکم کانا والا ہے۔ اس کا حکم یعنی اس طرح کانا کی خبر مقدم آ سکتی ہے، اسی طرح لیسا کی بھی آ سکتی ہے، جبکہ امام سیبویہ کے نزدیک اس کا حکم ان افعال والا ہے جن کے شروع میں ما نافیہ آتا ہے۔ تو
ان کے شروع میں خبر نہیں آتی تو لیسا کے شروع میں بھی، چونکہ لیسا خود نفی پر دلالت کر رہا ہے، اس کے شروع میں بھی خبر نہیں آئے گی۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری افعال ناقصہ کے حوالے سے تفصیل مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم افعال مقاربہ کو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مصنف نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ مصنف نے فرمایا افعال المقاربۃ ما وضع لدنو الخبر رجاء او حصولا او اخذا فیہ۔ افعال مقاربہ افعال مقاربہ وہ افعال ہوتے ہیں جن کی وضع اس لیے ہوئی ہوتی ہے کہ یہ خبر کو اسم کے قریب ہونے کے لیے بیان کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ افعال مقاربہ ان کی وضع کس لیے ہوئی؟ تاکہ وہ اس بات کو بیان کریں کہ خبر جو ہے وہ اس کا ملنا قریب ہے با اعتبار امید کے یا حصول کے یا شروع کرنے کے، یعنی اس میں پھر تین اعتبار ہوتے ہیں خبر کے قریب ہونے کے۔ خبر کے قریب ہونے کی امید ہوتی ہے، دوسرا خبر کا قریب ہونا حاصل ہو چکا ہوتا ہے یا اس میں آدمی جو ہے وہ اس کو حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فالاول عسا، اچھا جی، پہلی قسم یعنی جس میں خبر کے قریب ہونے کی امید ہوتی ہے وہ ہے جی عسا۔ وہو غیر متصرف تقول عسا زید ان یخرج وعسا ان یخرج زید وقد یحذف ان۔ عسا جو ہے اس کی گردان نہیں ہوتی، یہ غیر متصرف فعل ہے، اور اس میں آپ یوں کہیں گے عسا زید ان یخرج، یعنی اسم کے بعد جو خبر ہے خبر کے شروع میں آپ ان لے کے آئیں گے اور خبر فعل مضارع ان کے ساتھ ہوگی۔ اور اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ فعل مضارع جو ہے اس کو پہلے لے آئیں اور جو اس کا اسم تھا اس کو اس کا فاعل بنا دیں۔ عسا ان یخرج زید، پہلے استعمال کے اعتبار سے یہ عسا ناقصہ ہوگا اور عسا ان یخرج زید کے اعتبار سے عسا تامہ ہوگا۔ وقد یحذف ان، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عسا کی خبر جو ہے فعل مضارع اس سے ان کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے اور یوں کہا جاتا ہے عسا زید یخرج۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری قسم کا بیان کیا جس میں خبر کا حصول، اس کو بیان کرنے کے لیے افعال مقاربہ ہیں۔ والثانی کادا تقول کادا زید یجیء، دوسرا جی کادا ہے، یہ خبر کے حصول کے قرب کو بیان کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کادا زید یجیء، زید کا آنا جی قریب ہو چکا ہے۔ وقد تدخل ان، کادا کی خبر میں بھی کبھی کبھی ان آ جاتا ہے، کادا زید ان یجیء۔ وَإِذَا دَخَلَ النَّفْيُ عَلَى كَادَ فَهُوَ كَالْأَفْعَالِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ يَكُونُ لِلْإِثْبَاتِ وَقِيلَ يَكُونُ فِي الْمَاضِي لِلْإِثْبَاتِ وَفِي الْمُسْتَقْبِلِ كَالْأَفْعَالِ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَبِقَوْلِ ذِي الرِّمَّةِ شعر اذا غیر الحجر المحبین لم یکد رسیس الہوا من حب میت یبرح۔ جب قاعدہ پر نفی داخل ہو، حرف نفی آئے، تو اس کا حکم اصح قول کے مطابق دیگر افعال کی طرح ہی ہوگا، یعنی اس نفی کا اعتبار کیا جائے گا، نفی معتبر ہوگی۔ جس طرح دیگر افعال کے شروع میں نفی آئے تو وہ معتبر ہوتی ہے، لیکن اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس پر حرف نفی آ بھی جائے تو پھر بھی یہ مثبت ہی رہتا ہے، اس بات کے لیے ہوگا نفی کا معنی نہیں دے گا۔ اور اس میں ایک تیسرا قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ماضی کی صورت میں اس سے پہلے نفی آئے تو یہ اس بات کا معنی ہی دے گا، اور اگر مضارع کی صورت میں نفی آئے تو پھر یہ دیگر افعال کی طرح ہو جائے گا، یعنی پھر اس پر نفی عمل کرے گی اور معنوی اعتبار سے یہ مثبت نہیں رہے گا، منفی ہو جائے گا۔ اب جنہوں نے یہ کہا کہ ماضی میں نفی آئے تو مثبت ہی رہے گا،
انہوں نے دلیل اللہ تعالیٰ کی اس فرمان سے قائم کی. دیکھیں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. اب اس میں کادو سے پہلے ما نافیہ آ رہا ہے لیکن نفی کا معنی نہیں, یہ مثبت ہی ہے کلام. نہیں ماضی ہے ابھی. کادو کادا کی بات ہو رہی ہے نا, یفعلون کی بات تو نہیں نا ہو رہی. تو کہتے ہیں دیکھیں یہاں یہ مثبت ہی ہے, لہذا جب حرف نفی ماضی پر داخل ہو تو پھر اس میں نفی نہیں پیدا ہوتی, وہ مثبت ہی رہتا ہے. اسی طرح انہوں نے یہ ذرمہ کے قول سے بھی اس شعر کے اندر جو موجود ہے اس سے استدلال کیا ہے. دیکھیں اس میں انہوں نے کہا, دیکھیں جی لم یکد, یہاں اس سے پہلے حرف نفی آیا, حرف نفی آیا ہے. اذا غیر الحجر المحبین لم یکد رسیس الہوا من حب میتا یبرحو. تو اس میں مضارع سے پہلے حرف نفی آ گیا, تو یہاں یہ نفی کا عمل کر رہا ہے. کہتے ہیں دیکھیں مضارع میں یہ نفی کا عمل کرے گا دیگر افعال کی طرح, جب مستقبل میں آئے تو وہ نفی کا عمل کرے گا, لیکن ماضی میں آئے تو نہیں کرے گا. تو ماضی کے حوالے سے دلیل دی قرآن پاک سے, اور مضارع کے مستقبل کے حوالے سے دلیل دی شاعر کے اس شعر سے. اچھا جی. وَثَالِثُ تَفِقَ وَقَرَبَ وَجَعَلَ وَأَخَذَ وَهِيَ مِثْلُ كَذَا. تیسری قسم یعنی جس میں آدمی جو ہے خبر کو حاصل کرنا شروع کرتا ہے یا خبر کو لینا شروع کیا جاتا ہے, اس کے لیے یہ تین یہ ہیں جی چار, تافیقہ, کارابا, جعل اور آخذہ. یہ خبر کے حصول خبر کو شروع کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور واہیہ مثل قادا, استعمال کے اعتبار سے ان کا حکم قادا کے جیسا ہی ہے, یعنی جس طرح قادا استعمال ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی. ان کی خبر فعل مضارع ان کے ساتھ بھی آ سکتی ہے, ان کے بغیر بھی آتی ہے, اور نفی داخل ہو جائے تو وہی تفصیل ہوگی. اس کے بعد آگے فرمایا وَأَوْشَكَ مِثْلُ عَصَا وَقَادَ فِي الْاِسْتِعْمَالِ. اور آخری ہے جی اوشکا. اوشکا اس کا تعلق بھی یہ تیسری قسم کے ساتھ ہی ہے, یعنی جب کسی فعل کو شروع کیا جاتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ آتا ہے, اور یہ استعمال کے اعتبار سے عصا اور قادہ کی طرح ہی ہے. الحمدللہ یہاں تک ہماری افعال مقاربہ کے حوالے سے بھی بات مکمل ہوئی. ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ اسی کے اندر ہی ہم اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں, فعل تعجب کو. تو اس کو پھر انشاءاللہ ساتھ ہی باس کے ساتھ ملا کر مکمل کرتے ہیں. مصنف نے فرمایا فعل التعجبی. فعل التعجبی معبودی علی انشاء تعجبی ولہ صیغتان ما فعلہ وافعل بہ. فعل تعجب تعریف کی فرمایا فعل تعجب وہ فعل ہوتا ہے جو تعجب کے انشاء کے لیے وضع کیا گیا ہے. تعجب پیدا کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے اسے فعل تعجب کہتے ہیں. اور اس کے دو صیغے ہوتے ہیں, ایک ما فعلہ ہے اور دوسرا افعل بہ ہے. وہما غیر متصرفین, اور یہ دونوں ہی غیر متصرف ہوتے ہیں, یعنی ان دونوں کی گردان نہیں ہوتی. مثل ما احسن زیدن و احسن بزیدن. ما فعلہ کی مثال دی ما احسن زیدن, اور افعل بہ کی مثال دی احسن بزیدن. ولا یبنى یعنی الا مما یبنى منہ افعل التفضیلی. اس عبارت سے غرض مصنف ان کے بنانے کے حوالے سے قاعدہ بیان کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جن افعال سے اس میں تفضیل بنتا ہے انہی افعال سے فعل تعجب بنے گا, اور جن افعال سے اس میں تفضیل نہیں بنتا ان افعال سے فعل تعجب بھی نہیں بن سکتا. یعنی ثلاثی مجرد سے بنے گا, اور ثلاثی مجرد میں بھی ان افعال سے جن میں رنگ اور عیب کا معنی نہیں پایا جاتا. وَيُتَوَسَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ بِمِثْلِ مَا أَشَدَّ اسْتِخْرَاجَهُ وَأَشْدِدْ بِاسْتِخْرَاجِهِ. اچھا, وہ افعال جن میں
فعل تعجب ڈائریکٹ نہیں بن سکتا تو ان میں بھی وہی کام کیا جائے گا جو اس میں تفضیل میں کرتے ہیں کہ ان افعال کے مصدر سے پہلے اشدہ اور اشدد لے کے آئیں گے اور یوں کہا جائے گا ما اشدہ استخراجہ یا اور اشدد بھی استخراجی ہی. ولا يتصرف فيه ما بتقدیم وتاخیر ولا فصل. اب یہاں اس حوالے سے بیان کیا کہ ان دونوں کے اندر یہ جو صیغے بیان ہوئے ما افعلہ وافعل به، ان دونوں صیغوں کے اندر تقدیم و تاخیر اور فصل کے اعتبار سے کسی قسم کا بھی تصرف نہیں کیا جا سکتا، یعنی فعل اور معمول کے درمیان، ما اور فعل کے درمیان کسی چیز کو بھی نہیں لا سکتے، ان کو مقدم بھی نہیں کر سکتے، مؤخر بھی نہیں کر سکتے، فاصلہ بھی نہیں لے کے آئیں گے. اب ما احسن زیدن ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ما احسن الیوم زیدن کہ درمیان میں الیوم کا فاصلہ لے آئیں، ایسا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. وَأَجَازَ الْمَازِنِيُّ الْفَصْلَ بِالظُّرُوفِ. علامہ مازنی نے ظروف کی صورت میں فصل کو جائز قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ظروف میں جو وسعت ہوتی ہے وہ باقی میں نہیں ہوتی، تو اگر ظروف کے ساتھ فصل لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک یہ کہنا ما احسن الیوم زیدن یہ درست ہے، یا اسی طرح کہنا ما یوم الجمعتی احسن زیدن، ان کے نزدیک یہ کہنا بھی جائز ہے. اسی طرح احسن بزیدن، اس میں ان کے نزدیک احسن الیوم بزیدن کہنا بھی جائز ہے. اچھا جی، یہاں تک تو مصنف نے ان کے استعمال کی تفصیل بیان کی. آگے ان کی ترکیب بیان کر رہے ہیں، اور ترکیب میں جو نحویوں کا اختلاف ہے اس کی طرف اشارہ کیا. فرمایا وما ابتداء نکرۃ عند سیبویہ وما بعدها الخبر وموصولۃ عند الاخفش والخبر محذوف. پہلا جملہ جو ہے، پہلا صیغہ ما احسن زیدن، اس کی ترکیب میں امام سیبویہ اور امام اخفش کا اختلاف بیان کیا. امام سیبویہ کے نزدیک اس میں ما مبتدا ہے، اگرچہ نکرہ ہے لیکن اس میں یہ ما مبتدا ہے، شیئن کے معنی میں ہے، اور ما بعد جو ہے احسن زیدن، احسن فعل ہوا فاعل، زید مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کر یہ اس کی خبر ہے. جبکہ امام اخفش کے نزدیک یہ ما موصولہ ہے، اور ما بعد احسن زیدن اس کا صلہ ہے، موصول صلہ مل کر مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے. اور ان کے نزدیک عبارت کیا ہوگی ما احسن زیدن شیئن، تو شیء خبر جو ہے وہ محذوف ہوگی. یہ تو ہوگی پہلے کی ترکیب اور اس میں اختلاف. اب دوسرا وَأَحْسِن بِهِ، اس کی ترکیب میں بھی اختلاف ہے. امام سیبویہ کے نزدیک وَبِهِ فَاعِلٌ عِنْدَ سیبویہ فَلَا ضَمِیرَ فِی أَفْعِلْ، وہ فرماتے ہیں کہ افعل کے اندر ضمیر جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی. یہ جو آگے آ رہا ہے نا احسن بزیدن یا افعل بہ دوسرا صیغہ، اس میں یہ جو بہ ہے یہ کیا ہوگا، افعل کا فاعل ہوگا، اور یہ فعل اور فاعل مل کر اس سے جملہ مکمل ہو جائے گا. اس میں خود ضمیر موجود نہیں ہوگی. جبکہ امام اخفش کے نزدیک افعل کے اندر ضمیر موجود ہوگی، اور یہ جو بھی ہے اس میں با متعدی بنانے کے لیے ہے یا با زائدہ ہے، اور ہی ضمیر جو ہے یہ یعنی بھی یہ کیا ہوگا، اس کا مفعول ہوگا. با متعدی بنانے کے لیے ہوگی اور ضمیر مفعول کی ہوگی، یا با زائدہ ہوگی اور ضمیر مفعول کی ہوگی، اور خود فعل کے اندر جو ضمیر موجود ہے وہ اس کا فاعل بنے گی. یہ کس کا موقف ہے، امام اخفش کا. اچھا جی، الحمدللہ یہاں تک ہماری فعل تعجب کے حوالے سے بھی بحث مکمل ہوئی. اب ہم افعال کی آخری قسم افعال مد و ضم کا بیان
شروع کرتے ہیں اور اس کو مکمل کر کے ہماری الحمدللہ افعال کی باس مکمل ہو جائے گی، پھر حروف کا بیان شروع ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس آخری باس کے اندر مصنف نے کیا فرمایا افعال المدح والذم ما وضع لانشاء مدح او ذم۔ افعال مدح و ذم وہ افعال ہیں جو مدح و ذم کو پیدا کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، مدح کے بیان کے لیے یا ذم کو بیان کرنے کے لیے۔ فمنہا نعمہ و بیسا، افعال مدح و ذم میں سے ایک نعمہ ہے اور ایک بیسا ہے۔ نعمہ مدح کے لیے آتا ہے اور بیسا ذم کے لیے آتا ہے۔ وشرطهما ان يكون الفاعل معرفا باللام او مضافا الى المعرف بها او مضمرا مميزا بنكرة منصوبة او بما مثل فنعما هي۔ اس عبارت سے غرض مصنف بیسا نعمہ ان دونوں کے استعمال کی شرط کو بیان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں کا فاعل تین حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو معرف باللام ہوگا فاعل، یا تو معرف باللام ہوگا جیسے نعم الرجل زید یا بیس الرجل زید، اس میں رجل معرف باللام ہے فاعل ہے۔ دوسری حالت، یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا، خود معرف باللام نہیں لیکن معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا جیسے نعم صاحب الرجل زید۔ اب اس میں صاحب الرجل معرف باللام کی طرف مضاف ہے اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کر نعمہ کا فاعل ہے۔ تیسری حالت، یا فاعل کیا ہوگا، اس کے اندر ضمیر فاعل ہوگی اور وہ ممیز بنے گی، اور اس کی تمیز پھر دو حال سے خالی نہیں ہوگی، اس کی تمیز یا تو نکرہ منصوبہ آئے گی یا تمیز ما آئے گی۔ فاعل کی تیسری حالت کیا ہے، ان کے اندر جو ضمیر ہے وہ ممیز اور ما بعد نکرہ منصوبہ تمیز بنے گی، یا لفظ ما آئے گا جو اس کی تمیز بنے گی، ممیز اور تمیز مل کر ان کا فاعل بنے گا۔ بات واضح ہوگی؟ جیسے نعم رجلا زید، نعم رجلا زید، اب نعمہ میں ہوا ضمیر ممیز ہے، رجلا اس کی تمیز ہے، ممیز تمیز مل کر نعمہ کا فاعل ہے۔ اور نعمہ ہیا، اس میں ہوا ضمیر ممیز، ما تمیز ممیز تمیز مل کر یہ فاعل بنے گا۔ وبعد ذلك المخصوص وهو مبتدا ما قبله خبره او خبر مبتدا محذوف مثل نعم الرجل زید وشرطه مطابقۃ الفاعل۔ اچھا جی، اب یہاں تک فاعل کا بیان کیا۔ فاعل کا بیان کرنے کے بعد جو بعد میں اسم آ رہا ہے وہ کیا ہوگا، اس کی ترکیب کیسے کریں گے، اس کو بیان کیا۔ فرمایا کہ فاعل کے بعد والا جو کلمہ ہوگا اسے کیا کہیں گے، مخصوص بالمد کہا جائے گا۔ وہ کیا ہوگا، مخصوص بالمدہ ہوگا، اور اس کی ترکیب میں دو قول نقل کیے۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ مخصوص بالمد مبتدا ہوگا اور ما قبل اس کی خبر ہوگی، یعنی نعم الرجل زید میں ہم نعم الرجل فعل اور فاعل کو خبر مقدم بنائیں گے اور زید کو مبتدا مؤخر بنائیں گے، یہ پہلی ترکیب ہوگی۔ اور دوسری ترکیب یہ ہوگی ہم اس کو خبر بنائیں گے اور مبتدا کو محذوف مان لیں گے۔ مبتدا کیا ہوگا، محذوف، یعنی نعم الرجل، جب اتنا کہا تو سائل نے سوال کیا من ہوا، بھئی وہ اچھا مرد کون ہے، تو جواب میں کیا دیا، زید، یعنی ہوا زید، تو زید اس میں خبر ہے جس کا مبتدا ہوا کیا ہوگا، محذوف ہوگا۔ اچھا جی، بشرطہ سے غرض مصنف مخصوص بالمدہ کے استعمال کی شرط بیان کرنا ہے۔ شرط یہ ہے مطابقۃ الفاعل، کہ مخصوص بالمد جو ہے یہ فاعل کے مطابق ہوگا۔ فاعل مذکر یہ مذکر، فاعل مفرد یہ مفرد، فاعل تثنیہ یہ تثنیہ، فاعل جمع یہ جمع ہوگا۔ مثلا نعم الرجل زید، فاعل مفرد ہے تو یہ بھی مفرد، نعم الرجلان زیدانی کہیں گے،
اور نعم الرجال زیدون، تو مطابقت اس میں لازم ہوگی۔ وبئس مثل القوم الذین کذبوا وشبہہ متأول سے غرض مصنف ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ حضور آپ نے ابھی مخصوص بالمد کے استعمال کی شرط بیان کی اور کہا کہ شرط کیا ہے جی؟ مخصوص بالمد کے استعمال کی شرط یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو فاعل کے مطابق لے کے آنا ہے۔ ہم آپ کو قرآن پاک سے مثال دکھاتے ہیں جہاں یہ مطابقت موجود نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا۔ اب اس میں مثل القوم یہ کیا ہے؟ بئس کا فاعل، اور الذین کذبوا یہ کیا ہے؟ مخصوص بالضم ہے۔ اب فاعل مفرد ہے مثل القوم، اور مخصوص بالضم جو ہے الذین یہ جمع ہے، تو مطابقت تو نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ فاعل کی مطابقت کیا ہوگی؟ شرط ہوگی استعمال کے لیے، تو اس کا جواب دیا یہ مثال اور اس جیسی دیگر مثالیں متأول یہ قابل تعویل ہوں گی، چونکہ یہ قاعدہ اور شرط اپنی جگہ درست ہے کہ فاعل کے ساتھ مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کی مطابقت ضروری ہے، تو یہاں پھر ہم تعویل کریں گے، اور وہ تعویل کیا ہوگی کہ اس میں دراصل کچھ عبارت محذوف ہے۔ اصل یہ ہے بئس مثل القوم مثل الذین کذبوا، تو الذین سے پہلے بھی مثل جو ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے۔ جب اس کو محذوف مانیں گے تو پھر وہ بھی مفرد، فاعل بھی مفرد، مخصوص بالضم اور فاعل میں مطابقت ہو جائے گی، تو یہ اعتراض ختم ہو جائے گا۔ لیکن مثل بن رہا ہے نا، قوم تو مضاف الیہ بن رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ وقد يحذف المخصوص اذا علم مثل نعم العبد وفنعم الماہدون۔ اس عبارت سے غرض مصنف یہ بیان کرنا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب قرینہ پایا جائے تو قرینہ کے پائے جانے کے وقت مخصوص بالضم یا مخصوص بالمد جو ہے اس کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں استعمال ہوا نعم العبد۔ اب اس میں عبد جو ہے یہ نعمہ کا فاعل ہے، لیکن مخصوص بالمد جو ہے وہ معذوف ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ نعم العبد ایوب، تو ایوب جو کہ مخصوص بالمد ہے وہ معذوف ہے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے نعم الماہدون، یہاں بھی مخصوص بالمد کیا ہے؟ محذوف ہے، اور دونوں مثالوں کے اندر قرینہ موجود ہے، یعنی ما قبل جو احوال ہیں وہ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں کون سی چیز مخصوص بالمد ہے اور وہ محذوف ہے۔ وساء مثل بیسا، اچھا جی، سا یہ بیسا کی طرح ہی ہے، یعنی یہ ضم کے لیے آتا ہے اور استعمال بھی اس کا بیسا کی طرح ہی ہوگا، فاعلیت میں بھی اور مخصوص بالضم میں بھی۔ ومنہا حبذا، اور افعال مد و ضم میں سے ایک حبذا بھی ہے۔ وفاعلہ ذا، حبذا کا استعمال ذرا مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ حبذا میں فاعل الگ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا فاعل یہ ساتھ ہی جو کلمہ ذا ہے یہی اس کا فاعل ہوتا ہے۔ وفاعلہ ذا، ذا اس کا فاعل ہوتا ہے، حبہ فعل مدح ہوتا ہے اور ذا اس کا فاعل۔ ولا یتغیر، اچھا جی، اس عبارت سے غرض مصنف یہ بیان کرنا ہے کہ یہ جو فاعل ہے ذا مخصوص بالمد چاہے بدلتا رہے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، مخصوص بالمد چاہے مفرد ہو تثنیہ ہو جمع ہو یہ ذا ہی رہے گا۔ ہم یوں کہیں گے حبذا زید، حبذا زیدان، حبذا زیدون۔ وبعدہ المخصوص، ذا کے بعد جو کلمہ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مخصوص بالمد ہوگا۔ وإعرابہ کا اعراب مخصوص نعمہ، حبذا کے مخصوص کا بھی اعراب ویسے ہی ہوگا جیسے نعمہ کے مخصوص کا اعراب اوپر بیان ہوا، یعنی اس میں بھی دو ترکیبیں ہوں گی کہ حبذا ما قبل اس کو خبر مقدم بنا لیں گے اور اس مخصوص کو مبتدا مؤخر بنا لیں گے، اور دوسری ترکیب کیا ہے
کہ یہ دو جملے بن جائیں گے کہ وہ مخصوص بالمد جو ہے یہ مبتدا معذوف کی خبر ہو جائے گی۔ وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ قَبْلَ الْمَخْصُوصِ وَبَعْدَهُ تَمْيِيزٌ أَوْ حَالٌ عَلَى وَفْقِ مَخْصُوصِهِ۔ اس عبارت سے غرض مصنف یہ بیان کرنا ہے کہ مخصوص بالمدح ہو یا مخصوص بالضم، اس سے پہلے یا اس کے بعد مخصوص کی موافق تمییز یا حال کو لانا بھی جائز ہوتا ہے۔ مخصوص بالمدح سے پہلے یا مخصوص بالمدح کے بعد تمیز کو لانا یا حال کو لانا یہ جائز ہوتا ہے۔ تمیز کو لانے کی مثال جیسے کوئی شخص کہے جی حبذا رجلا زید، حبذا رجلا زید، اب یہاں رجل جو ہے تمیز ہے اور یہ زید مخصوص بالمد سے پہلے لائی گئی ہے، اور اسی طرح حال بھی لا سکتے ہیں اس سے پہلے اور بعد میں بھی لا سکتے ہیں۔ پہلے کی مثال حبذا راکبا زید اور حبذا زید راکبا، یہ بعد کی مثال ہے، تو ایسا بھی جائز ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری افعال کی بات مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ حروف کی بات کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ